لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين غر الميامين. آمين يا رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أصحابه الصديقين وجميع شهداء بأرض كربلاء أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: يا أهل الديار الموحشة والمحال المقفرة والقبور المظلمة، يا أهل التربة، يا أهل الغربة، يا أهل الوحدة، يا أهل الوحشة، أنتم لنا فرد سابق ونحن لكم تتبع لاحق. أما الدور فقد سكنت، وأما الأزواج فقد نكحت، وأما الأموال فقد قسمت. صلوات پڑھے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، اس سے قبل کہ میں اپنے موضوع کے اعتبار سے کچھ آپ کے سامنے بیان کروں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ نحل اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر محمد امین صاحب مرحوم کی روح کو ارسال کریں. اللهم صل على محمد وآل محمد. واجب الاحترام سامعین، علماء کرام، موسم کے مزاج کو دیکھتے ہوئے بہت مختصر سے وقت میں آپ حضرات کی زحمت کو تمام کرنے کی کوشش کروں گا. عنوان گفتگو جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ مجلس کا انعقاد کیوں کیا گیا ہے. ایک مرحوم، ایک محبان اہل بیت، ایک اہل بیت کا دوستدار دنیا سے رخصت ہوا. عزیزان گرامی، ہمارا اور آپ کا شعار اور دستور یہی رہا ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی چاہنے والا ہمارے درمیان سے رخصت ہوتا ہے تو ہم فرش عزا کو بچھا کر اور امام حسین کی مجلس کا انعقاد کر کے اپنے مرحومین کے لیے بہترین اور سب سے خوبصورت اور سب سے عظیم ثواب اس کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں. عزیزان گرامی، ایک محبان اہل بیت اس دنیا سے رخصت ہوا. میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ قابل مبارکباد ہیں وہ افراد جو اپنے عزیز و اقارب کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کو یاد کیا کرتے ہیں. عزیزان محترم، دنیا میں ایسے بھی افراد ہیں کہ جو اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار، اپنے والدین، اپنے بھائی، اپنے بھتیجا، اپنے چچا کے گزر جانے کے بعد انہیں فراموش کر دیا جاتا ہے. عزیزان گرامی، خدا کی قسم، یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے جتنا انسان بچنا چاہے موت اتنے ہی زیادہ اس سے قریب ہوتی چلی جاتی ہے.
موت کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے گھڑی کی سوئی. کیا کہنا ہے، واہ واہ. توجہ کیجئے گا کہ گھڑی جب چلتی ہے تو وہ اپنے پیچھے نہیں دیکھتی، بلکہ اس کا کام ہے چلتے رہنا. اسی طریقے سے بالکل موت ہے کہ موت جیسے جیسے انسان کی زندگی گزرتی جاتی ہے ویسے ویسے انسان موت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. عزیزان گرامی، جن فقرات کا ہم نے آپ کے سامنے جن فقرات کو ہم نے اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی وہ احادیث کہ جب مولا جنگ صفین سے پلٹ رہے تھے تو ظاہر کوفہ کے قبرستان پہ پہنچے اور وہاں رکے، اور رکنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے مٹی کے گھروں میں رہنے والوں، اے اکیلے رہنے والوں، اے اندھیروں میں رہنے والوں، تمہیں پتا ہے تم یہاں آ گئے اور تم ہم سے پہلے آ گئے، ہم بھی تمہارے بعد آنے والے ہیں. اور پھر میرے مولا 3 جملہ فرماتے ہیں کہ جو تم اپنا گھر چھوڑ کر آئے تھے، بہت توجہ چاہتا ہوں، تم جو اپنا گھر چھوڑ کر آئے تھے وہ گھر آج تمہارا گھر نہیں رہا، بلکہ اس میں دوسرے افراد رہ رہے ہیں. اور جو تم اپنی بیویاں چھوڑ کر آئے تھے انہوں نے دوسروں سے نکاح کر لیا، اور تم جو اپنے مال کو چھوڑ کر دنیا میں آئے تھے وہ مال اب تمہارا مال نہیں رہا بلکہ دوسرے لوگوں نے آپس میں تقسیم کر لیا. عزیزان گرامی، انسان جو دنیا میں زندگی گزارتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہی 3 چیزوں کی خاطر انسان ہر طرح کی کوشش میں لگا رہتا ہے. آپ ایک انسان کی عرف عام میں جسے کہا جائے کہ آپ 70-75% انسان کی ایک عمر نکال لیجئے اور اس کے بعد اس 75 کے ایج میں دیکھیے کہ انسان اپنی اس 75 سالہ زندگی میں کیا کیا کرتا ہے اور کر گزرتا ہے. پہلے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیجئے. پہلا حصہ 25 سال کا. یہ 25 سال کا جو پہلا حصہ ہے اس میں انسان لاشعوری کی منزل میں زندگی گزارتا ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں حسن بھائی، یہ 25 سال کی جو زندگی ہے یا 20 سال کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں انسان لاشعوری کی منزل میں رہتا ہے. اب اس 25 اور 20 سال کی زندگی کے بعد دوسرا حصہ لے کر آئیے 25 سے لے کر 50 ایئرز تک. اب اس میں انسان یہ سوچتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور اس سوچ میں وہ کرتا ہے اور نہ جانے کیا کیا کر گزرتا ہے. اس میں اسے شادی بھی کرنی ہے، اس میں اس عمر میں اسے مال بھی اکٹھا کرنا ہے، اس عمر میں اسے مکان بھی بنانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب اسے رہنا ہے اس مکان میں، اپنے بچوں کی ذمہ داری بھی نبھانی ہے. یہ 25 سال تو پہلے کی اس نے لاشعوری میں گزار دی، پھر 25 سال اس کاوش میں لگا رہا کہ ہمیں شادی کرنی ہے، مال اکٹھا کرنا ہے، گھر بنانا ہے، ماں باپ کی خیال رکھنا ہے، بچوں کی پرورش کرنی ہے، پڑھائی ہے، لکھائی ہے، عزیزوں اقربا کا حق ہے. یہ 25 سال یہ گزر گئے. کتنے ہو گئے؟ 50 سال. اب بچا انسان کا آخری حصہ جسے 25 سال اور لے لیا جائے. اب وہ 25 سال میں انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں رہ جاتا. اب وہ 25 سال انسان گھر میں آرام کرتا ہے. عزیزان محترم، ایک جملہ کہہ کر بات کو آگے بڑھا دوں کہ یہ 50 سال تو انسان نے یوں ہی گزار دیے، اور 25 سال جہاں رہنا ہے اس کے لیے انسان نہ جانے کیا سے کیا کر گزرتا ہے. نہ حرام دیکھتا ہے، نہ حلال دیکھتا ہے، واجب کو ترک، حرام کو بجا لاتا ہے. انسان کچھ بھی نہیں دیکھتا، اس لیے کہ اسے یہاں رہنا ہے، اسے 25 سال زندگی گزارنی ہے. عزیزان گرامی، اس 25 سال کی زندگی گزارنے کے لیے انسان نے کچھ نہیں دیکھا. انسان کے سامنے جو کچھ بھی آیا کر گزر گیا. عزیزان محترم،
وہ انسان ہے جو اس 25 سال کی زندگی جہاں وہ رہنے آیا ہے وہ 25 سال کی زندگی میں ہر فعل انجام دے دے، یا وہ زندگی ہے جہاں اسے ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے کچھ کر گزرے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پہلے 25 سال لاشعوری میں گزار دیے، دوسرے 25 سال کمایا کھایا شادی بیاہ بال بچے سب کچھ گھر بنایا۔ اب کتنی بچی اس کی زندگی؟ 20 سال 25 سال، اس سے زیادہ تو نہیں۔ اب اس 25 سال یہی اس کو 25 سال رہنا ہے، اور اب جب یہ 25 سال کے بعد جائے گا جہاں وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اب جہاں ہمیشہ رہنا ہے عقل مند انسان وہی ہوگا جو ہمیشہ جہاں رہنا ہے وہاں کے لیے کچھ کر کے جائے۔ غور کیجئے گا، مرنے والا اپنی زندگی میں چند چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے، ایک مال ہے، ایک اولاد ہے، اور جو لے کر جاتا ہے وہ اپنے اعمال ہیں۔ توجہ کیجئے گا، جو مال چھوڑ کر گیا مولا فرما رہے ہیں کہ تو جو مال چھوڑ کر گیا ہے وہ مال دوسروں نے آپس میں تقسیم کر لیے۔ تو اپنی اولاد کو چھوڑ کر گیا، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر گیا، تیری بیویاں دوسرے سے بیاہ دی گئی۔ تیرے پاس کیا ہے؟ دنیا میں تیرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہاں اگر تیری نیک اولاد ہوئی، اگر تو نے اپنے نیک اولاد کو دنیا میں چھوڑا ہے تو تیری نیک اولادیں تیرے لیے کبھی کبھار کچھ کریں گی، لیکن اگر تو نے نیک اولاد بھی نہیں چھوڑی دنیا میں تو پھر تیرے وہ اعمال ہیں۔ اب تیرے اعمال پہ تیرا فیصلہ ہوگا کہ تجھے کہاں جانا ہے، تجھے جنت میں رکھا جائے یا جہنم میں رکھا جائے۔ غور کیجئے گا، تجھے جہنم میں رکھا جائے یا جنت میں رکھا جائے، یا بیچ کا تیرا فیصلہ ہو۔ اب یہ تیرے اعمال بتائیں گے۔ عزیزان گرامی، مولا ہر شخص یہ چیز کا خواہاں ہے اور یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، ہمارے مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا، ہم جنت میں پہنچائے جائیں گے یا جنت میں یا جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے، اور یہی سوال بعض لوگوں کے ذہن میں اٹھا، اور اپنے سوال کے جواب کو لینے کے لیے لوگ مولا علی کے پاس آئے اور اپنے سوالات رکھے۔ جب مولا علی کے پاس اپنے سوالات رکھے تو مولا نے کہا دیکھو مرنے والوں کے 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ جو دنیا سے جاتا ہے دنیا سے جانے کے بعد ان کی 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک وہ جو سیدھے جنت میں جائے گا، دوسری قسم ان گروہ کی ہے جو سیدھے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ توجہ کیجئے گا، دوسری قسم ان گروہ کی ہے جو سیدھے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اور تیسری گروہ وہ ہے کہ جن کا فیصلہ مبہم رکھا گیا ہے، ان کو بتایا نہیں گیا، ان کو ڈرایا جائے گا۔ پھر مولا خود ہی وضاحت فرماتے ہیں کہ پہلا گروہ، پہلے افراد وہ ہیں جو ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور فقط عزیزان گرامی محبت کر لینا یا محبت کا دم بھرنا کافی نہیں ہے، بلکہ مولا آواز دیتے ہیں کہ پہلا گروہ وہ ہے جو ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے اور محبت کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے حکم کی پابندی بھی کرتا ہے، جو ہم نے کہا ہے اس کو بجا بھی لاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں مولا کا دوسری قسم، دوسرا گروہ، دوسرے افراد وہ ہیں جو ہمارے دشمن ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں، تو ایسے افراد کے لیے وہ افراد وہ ہیں کہ جنہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا کہا؟ پہلے گروہ کے بارے میں بتایا کہ پہلے افراد وہ ہیں کہ جو ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور ہمارے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ ہمارے حکم کی مخالفت نہیں کرتے، بلکہ جو ہم نے کہا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ تو پروردگار عالم ہم اہل بیت کی محبت کرنے کے جزا یہ دے گا کہ انہیں جنت میں ڈال دے گا۔ پھر دوسرے گروہ کے بارے میں فرمایا کہ جو ہم سے بغض و عداوت رکھتے ہیں ان کے لیے پروردگار عالم نے کہا کہ انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ تیسرے افراد وہ ہیں جو مومن تو ہیں، توجہ کیجئے گا، شاید ان گروہ میں ہم آ جائیں، جو مومن تو ہیں، جو ہمیں چاہتے تو ہیں، جو ہمیں دوست تو رکھتے ہیں، لیکن ہمارے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔
جانتا تو ہے، ہمیں پہچانتا تو ہے، لیکن ہمارے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، ہمارے بتائے ہوئے باتوں پہ عمل نہیں کرتا۔ ان کے لیے ان کے حکم کو پروردگار عالم نے مبہم رکھا ہے۔ غور فرمایا آپ نے، ان کے حکم کو پروردگار عالم نے مبہم رکھا ہے اور انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، پھر یہی کہہ کر مولا خاموش نہیں ہو گئے، بلکہ پھر اور وضاحت کی۔ کہا سنو، ان تین گروہوں کے لیے قرآن مجید میں آیتیں موجود ہیں۔ کہا اٹھاؤ سورہ نحل اور پڑھو 31 اور 32ویں آیت، جس میں یہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ متقین اور صالحین کے لیے پروردگار عالم یہ حکم دے گا، فرشتوں سے کہے گا کہ انہیں اٹھاؤ اور انہیں جنت میں ڈال دو۔ فرشتے اللہ کے حکم سے انہیں ان پر سلام کریں گے اور انہیں جنت میں لے کر چلے جائیں گے۔ یہ وہ ہے کہ جو ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور ہماری بتائی ہوئی باتوں پہ عمل پیرا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ اور پھر فرمایا کہ دوسرا گروہ جس کے بارے میں نے بتایا کہ یہ وہ گروہ ہے کہ ہم اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، ان کے بارے میں ان کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہوا کہ یہ وہ ہے کہ جنہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ وہ ہے کہ جنہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے حکم کی نافرمانی کی۔ پھر اس کے بعد تیسرے گروہ کے بارے میں فرمایا سورہ زمر کی آیت نمبر 53، اس میں ارشاد ہوا کہ دیکھو یہ وہ ہے کہ جنہوں نے جو مومن تو تھے لیکن حکم کی نافرمانی کی، لہذا انہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور پروردگار عالم انہیں عذاب دے گا، لیکن ہم اہل بیت کی شفاعت سے انہیں جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، تو یہ وہ قسمیں ہیں جو مرنے کے بعد مولا علی نے بیان کیا کہ تین گروہ، تین طریقے کے افراد ہوں گے کہ مرنے کے بعد جن کا یہ نتیجہ ہوگا کہ پہلے کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، دوسرے کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جو تیسرا گروہ ہوگا اسے ہم اہل بیت کی شفاعت سے جنت میں ڈالیں گے۔ عزیزان گرامی، تو یہ موت ہے، لہذا ہمیں آمادہ اور تیار رہنا چاہیے۔ میں اکثر بیان کر چکا، موت کی میں سے کہیں پڑھ چکا الحمدللہ، اور بیان کر چکا کہ موت عجیب چیز ہے کہ انکار کرنے والوں نے خدا تک کا انکار کیا، لیکن کسی میں یہ ہمت نہ ہو سکی کہ موت کا انکار۔ عزیزان گرامی، موت ہمیشہ ہمہ وقت موت کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے، نہ جانے کب موت آ جائے۔ عزیزان گرامی، کمال یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچا لیں، کمال یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں، نہیں، بلکہ کمال یہ ہے کہ ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار سے دوسروں کی زندگی سنور جائے۔ واقعات شاہد ہیں، کمال یہ نہیں ہے کہ ہم دے سجدہ لے سجدہ، سجدے پہ سجدے کیے جا رہے ہیں، نماز پہ نماز پڑھے جا رہے ہیں، روزے پہ روزے رکھے جا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے ہم اپنے آپ کو بچا لیں، دوسرے چاہے جہنمی ہو، ہم سے کیا ہوگا؟ نہیں، بلکہ اللہ کو ایسی عبادت پسند نہیں ہے۔ جناب موسیٰ ہے، جا رہے ہیں، دستور تھا اللہ سے مناجات کرنے جایا کرتے تھے، جناب موسیٰ جنگلوں سے چلے، کیا دیکھا کہ ایک نابینا شخص ہے جو عبادت خدا میں مصروف ہے، اور سینے پہ بیٹھ کے فرشتے اس کے منہ میں دانا ڈال رہے ہیں۔ جب فرشتے جناب موسیٰ گزرے تو دیکھا، اس نے آہٹ محسوس کی، کہا کون؟ کہا میں نبی اللہ موسیٰ۔ کہا اچھا کہاں جانے؟ کہا اللہ سے مناجات کرنے جا رہا ہوں۔ اب انصاف سے بتائیے کہ وہ انسان کہ جس کے سینے پر بیٹھ کر فرشتے اسے اس کے منہ میں آب و دانہ ڈالے، وہ کتنا اپنے آپ پر پہنچا ہوا سمجھ رہا ہوگا، کتنا اپنے آپ کو اللہ کے قریب سمجھ رہا ہوگا۔ جناب موسیٰ سے سوال کیا، موسیٰ جا تو رہے ہیں، جائیے اللہ سے بات کیجئے، لیکن موسیٰ ایک جواب لیتے آئیے گا۔ کیا؟ کہا موسیٰ جا کے اللہ سے پوچھے گا کہ میرا جنت میں پڑوسی کون ہوگا۔ غرور ہے، گھمنڈ ہے اپنی عبادتوں پہ، جنگل میں آ گیا ہے، پوری دنیا کو چھوڑ کر، اپنے معزز و اقارب کو چھوڑ کر، اپنے پڑوسیوں کو چھوڑ کر، اپنے محلے
کو چھوڑ کر, اپنی بستی کو چھوڑ کر جنگل میں آ کے عبادت کر رہا ہے. فرشتے سینے پہ بیٹھے ہیں, دانا منہ میں ڈال رہے ہیں. غرور تو ہونا چاہیے. کہا موسیٰ جا کے پوچھئے گا اللہ سے کہ میرا جنت میں پڑوسی کون ہوگا. موسیٰ آئے, اللہ سے بات کی, اللہ اے میرے پالنے والے, آج میں نے ایک شخص کو دیکھا بڑی عبادتوں میں مصروف تھا, اس کے سینے پہ بیٹھ کے پرندے اس کے منہ میں دانا ڈال رہے تھے. پروردگار اس نے ایک سوال کیا ہے, کہا موسیٰ سوال کرو. کہا پروردگار اس نے پوچھا ہے کہ جنت میں اس کا پڑوسی کون ہوگا. جواب سنیں گے اللہ نے کیا کہا. موسیٰ جا کے اس سے کہو کہ پڑوسی کی تو بات کی بات ہے, وہ جنت میں جائے گا تب تو پڑوسی کا مرحلہ آئے گا. جناب موسیٰ کو بہت تعجب ہوا, یہ کیسے ممکن ہے. اتنا ایسا بندہ کہ جس کے سینے پہ فرشتہ بیٹھا ہوا ہو, اس کے منہ میں اپنے ہاتھوں سے دانا ڈال رہا ہو, اور وہ جنت میں نہیں جائے گا. جناب موسیٰ آ گئے, اس کے پاس گئے, کہا یا نبی اللہ کیا پوچھا تھا آپ نے. کہا ہاں, اس کو تو یقین تھا کہ میں جنت میں جاؤں گا. کہا کیا جواب ملا. کہا اللہ نے کہا ہے کہ میاں پڑوسی کی تو بات کی بات ہے, پہلے یہ تو طے کر لو کہ جنت میں جاؤ گے بھی یا نہیں. اب وہ شخص سوچ میں پڑ گیا. کہا موسیٰ میں جانتا ہوں کہ اللہ عادل ہے, اللہ تمام باتوں کو جانتا ہے, وہ ایسے تو مجھے جہنم میں ڈالے گا نہیں, کوئی تو وجہ ہوگی, وجہ تو بتائی ہوگی. پروردگار عالم نے کہا کیا ہے. کہا تو بتا, تو تو فلاں گاؤں میں رہتا تھا, فلاں جگہ رہتا تھا, تو وہاں سے یہاں کیوں چلا آیا. کس منزل پر آنا چاہتا وہ یہ ہے, تو بتا تو وہاں سے یہاں کیسے چلا آیا. کہا یا نبی اللہ کیا بتاؤں, میرے قریب میرے گاؤں میں بڑے عجیب و غریب قسم کے لوگ تھے, بڑے سرکش تھے, بڑے بد کردار تھے. نہ نماز سے انہیں کوئی مطلب, نہ روزے سے انہیں کوئی مطلب, نہ کوئی واجبات سے مطلب. میں نے یہ سوچا کہ کہیں ان کے درمیان رہ کے میں بھی ان جیسا نہ ہو جاؤں. میں نے یہ سوچا کہ کہیں میں بھی ان جیسا نہ ہو جاؤں. بس یہی سوچ کر میں نے کہا انہیں چھوڑو, اپنی دنیا کو آباد کرو اور اپنی آخرت کو آباد کرو. یہ سوچ کر میں نے یہاں کا راستہ اپنا لیا. جناب موسیٰ نے آواز دی, تم نے یہ تو سوچ لیا کہ تم انہیں دیکھ کر کہیں ان کے جیسے نہ بن جاؤ, یہ کیوں نہ سوچا کہ تمہیں دیکھ کر لوگ تمہارے جیسے نہ ہو جائے. تمہارے افعال اور تمہارے کردار کو دیکھ کر یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ دو چار تمہارے جیسے ہو جاتے, تمہارے جیسے ہو جاتے, راہ راست پر آ جاتے. کہا اچھا یہ بات ہے. کہا ہاں. کہا جائیے نبی اللہ, جائیے اللہ سے بات کیجئے. وہ عابد اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور آواز دیتا, پروردگار عالم تو بہتر جانتا ہے, اگر میری خطا یہ ہے تو پروردگار عالم میرے سینے کو اتنا کشادہ کر دے اور تمام ہمارے گاؤں, ہمارے قصبے کے تمام لوگوں کے عذاب ہمارے سینے پہ ڈال دے. مجھے منظور ہے, اور ان تمام لوگوں کو آزاد کر دے, انہیں جنت میں ڈال دے. جناب موسیٰ کا پھر گزر ہوا. جناب موسیٰ نے کہا مبارک ہو, اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نام جنت کر دی. پھر جناب موسیٰ کہتے اچھا یہ تو بتاؤ تم نے اتنی دیر میں کیا کیا. توجہ کیجئے گا, تم نے اتنی دیر میں کیا کیا. وہ عبادت گزار کہتا میں نے کچھ نہیں کیا, میں نے صرف پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی تھی, پروردگار اگر تو یہی چاہتا ہے تو میرے سینے کو اتنا کشادہ کر دے اور تمام لوگوں کے عذاب میرے سینے میں ڈال دے اور تمام کو جنت میں ڈال دے, لہذا میں نے یہ دعا کی تھی. بس جناب موسیٰ نے آواز دی, بس اسی نیت کا بدل جانا تیری نجات کا باعث بن گیا. صلوات پڑھے محمد والے.
اپنی فکر تھی، تو نے دوسروں کا نہیں سوچا. کاش اگر تو یہ سوچ لیتا، تو نے یہ تو سوچ لیا کہ اگر ہم یہاں رہے تو ہم ان جیسے ہو جائیں گے. یہ بھی سوچ لیتا کہ اگر تو رہے گا تو شاید تجھے دیکھ کر دو چار لوگ ایمان لے آتے، راہ راست پر آ جاتے. عزیزان محترم، یہ خود پسندی کا شکار انسان کو نہیں ہونا چاہیے. اور جتنا بھی اس دنیا میں آپ جناب آدم سے لے کر آج تک کی تاریخ دیکھیے، جو کچھ بھی اس وجود میں آیا وہ اس کا کہیں نہ کہیں نتیجہ خود پسندی ہے. بہت بڑا جملہ کہہ دیا میں نے، کہیں نہ کہیں اس کا نتیجہ آپ کو خود پسندی ملے گا. میں یہ انسان کے اگر ذہن سے اور دل و دماغ سے یہ میں نکل جائے تو پھر کچھ نہیں ہوگا. عزیزان گرامی، یہ شیطان کو شیطان کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ میں خود پسندی نے بنایا. میں اس کا سجدہ کروں گا. میں اسے مٹی سے بنایا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں افضل ہوں، یہ مفضول ہے، لہذا میں اس کا سجدہ نہیں کروں گا. ایک میں نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ایک میں نے فرشتوں کی صف سے ہٹا کر کہاں کھڑا کر دیا، شیطان بنا دیا. کہاں گئی وہ ساری سجدے، کہاں گئی وہ رکوع، کہاں گئی وہ سجود، کہاں گئے وہ قیام؟ کچھ نہیں، صرف میں. عزیزان گرامی، یہ میں اور امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ خود پسندی سے بہتر ہے. توجہ کیجئے گا، شاید میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ خود پسندی سے بہتر ہے. چاہنے والے نے پوچھا مولا کیا ماجرا ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی. مولا فرماتے ہیں یہ خود پسندی ہی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان گناہ کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اگر انسان کے وجود سے خود پسندی ختم ہو جائے تو پھر گناہ نہیں کرے گا. میرا سجدہ، میری نماز، میرا روزہ، میرا گھر، میرا کپڑا، میرا مکان، میری گاڑی، میری زمین، میرا مدرسہ، سب کچھ یہ میں. عزیزان گرامی، سب سے پہلے اگر اللہ سے قریب ہونا ہے اور اپنی زندگی اور اپنی عاقبت کو بہتر بنانا ہے، میں کوئی تبدیل نہیں کر رہا ہوں، اگر اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے تو ضروری یہ ہے کہ اپنے اندر سے میں ختم ہو جائے. جس انسان کے وجود سے میں ختم ہو جائے اس دن سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. عزیزان گرامی، تو یہ موت ہے جو کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے، کچھ نہیں دیکھتی موت. بس عزیزان گرامی، صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. یہ موت ہے جو جب آئے گی تو پھر کچھ نہیں دیکھتی، نہ جوانی، نہ بڑھاپا، نہ بچپنا. جب موت آئے گی تو وہ گود کے بچوں کو لے لے. عزیزان گرامی، متعدد مقامات میں قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہم ہی ہیں جو موت دیں گے، ہم ہی ہیں جو حیات دیں گے. ہم نے موت کو تمہارے درمیان مقدر رکھا ہے. یہ موت ہے عزیزان گرامی. موت کو اگر سمجھنا ہے تو اہل بیت کے در پر آنا. یہ مردوں کو زندگی عطا کرتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ اپنے ٹھوکروں سے مرے ہوئے کو زندگی عطا کرتے ہیں. عزیزان گرامی، ان سے بہتر موت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں جو ان سے بہتر موت کو سمجھ سکے. عزیزان گرامی، اور اگر موت کو بہتر سے بہتر سمجھنا ہے تو آئیے کربلا کے میدان میں اور دیکھیں کہ حسین نے شب عاشور چراغ کو گل کر دیا اور یہ آواز دی کہ جسے جانا ہے چلا جائے.
اس لیے کہ کل موت کا دن ہے، کل حتماً تمہیں شہید ہونا ہے، تمہیں قتل ہونا ہے، تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ جو بھی میرے ساتھ رہے گا اسے کل قتل کر دیا جائے گا۔ لہذا جسے اپنی زندگی پیاری ہے اور جو جینا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ عزیزان گرامی، لیکن جب چراغ کو روشن کیا گیا تو دیکھا گیا کہ حسین کے تمام جانثار اپنی تلواروں کو نکالے، گردن جھکائے مولا کے قریب آئے۔ مولا، اگر آپ کی محبت میں ہمیں 70 مرتبہ بھی قتل کیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے تب بھی ہم آپ کی نصرت سے باز نہیں آئیں۔ اللہ اکبر، یہ حوصلہ ہے کربلا والوں کا۔ عزیزان گرامی، کون سمجھ سکتا ہے یہ کربلا والے ہیں۔ عزادارو، صبح عاشور نمودار ہو گئی، جناب امام حسین نے آواز دی، بیٹا علی اکبر آزان دو۔ کربلا کی خاک پہ علی اکبر نے تیمم کیا، روبہ قبلہ کھڑے ہوئے، آواز دی، اللہ اکبر۔ خیمے میں بیبیاں تڑپ گئیں، فضا جا کے میرے بھیا سے کہو، اکبر سے کہے آزان ذرا بلند آواز سے دے۔ فضا قریب آئی، شہزادیاں کہہ رہی ہیں کہ علی اکبر سے کہیے کہ آزان ذرا بلند آواز سے دے۔ امام حسین علی اکبر کے قریب آئے، آواز دی، بیٹا آزان ذرا بلند لہجے میں دو۔ بابا کیوں؟ میرے بیٹا میری بہنیں تمہاری آواز سننا چاہتی ہیں۔ علی اکبر نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، بابا آپ امام ہو، میری آواز میں اتنی طاقت عطا کر دو، ارے خیمے میں آپ کی بہنیں سنے، مدینے میں میری بہن، بابا مدینے میں میری بہن سدھرا میری آواز کو سن لے۔ ہاں عزادارو، اذان تمام ہوئی، صفیں تیار ہوئی، حسین نماز پڑھا رہے ہیں، ارے ظالموں نے تیر چلانے شروع کیے، ارے سعید سامنے کھڑے ہیں، حسین کا بوڑھا صحابی ہے، ایک مرتبہ تیروں پہ تیر آ رہے ہیں، سعید اپنے سینے پہ تیر روک رہے ہیں، ارے حسین نے نماز تمام کی، سعید زمین پہ گرے، حسین آگے بڑھے، سعید کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، سعید بڑا احسان کیا تم نے، اے سعید میں تیرا شکر گزار ہوں، اے سعید جنت مبارک ہو۔ لو عزادارو، میدان کا ہزار گرم ہوا، ایک ایک کر کے حسین کے اصحاب و انصار جانے لگے۔ ایک مرتبہ ہو رائے آنے کے بعد آواز دی، آقا ارے مجھے جنگ کرنے کی اجازت دے دو، ارے اجازت ملی، ہر مقتل میں آیا اور جنگ کی۔ ایک مرتبہ ارے فوجی یزیدیوں میں سے آواز آنے لگی، ارے اسے جتنا زیادہ ہو سکے تکلیف پہنچاؤ، ارے یہ وہی ہے جو ہماری فوج سے اتر گیا ہے۔ ارے ایک مرتبہ کوئی تیر، کوئی تبار، ارے کوئی تازیانے اور گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، آواز دی، آقا ارے غلام کا سلام، ارے مولا حر کے لاشے پہ پہنچے۔ عزادارو، حسین حر کے لاشے پہ پہنچے، لاشے کو لے کر خیمے میں آئے، زینب کا وعدہ یاد ہے نا، ارے جب حر آیا تھا ایک مرتبہ کہا تھا، ارے جب تک علی کی بیٹی ہمیں معاف نہ کرے گی میں کیسے سمجھوں کہ مجھے معافی مل گئی۔ زینب نے ایک جملہ کہا تھا، اے حور ارے تو ایسے وقت میں میرا مہمان بنا ہے کہ ہم تیری مہمان نوازی نہیں کر سکتے، لیکن حور ارے زینب تجھ سے وعدہ کرتی ہے، ارے تیرے لاشے پہ زینب حسین سے پہلے گریا کرے گی۔ ارے حور کا لاش آیا، بیویاں اکٹھا ہوئی، زینب نے بال کو پریشان کیا، اے حور ارے تیرا بڑا احسان، تو نے وعدہ وفا کیا۔ بالا تو یہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بالا تو یہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تمام مرتبات عالیہ کی حفاظت فرما۔
یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار اس دنیا سے اس وبا کا خاتمہ فرما یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس مجلس کا ثواب اس قرآن خوانی کا ثواب مرحوم کے لیے بہترین ذات راہ قرار دے یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اعمال صالح بجا لانے کی توفیق عنایت فرما یا اللہ تیری بارگاہ میں سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے عوام و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل انک انت السمیع العلیم اللہم صل علی ایک بار سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ تبریک تلاوت فرما کر